اللہ خیرہ۔ اب میں جامعہ دارالسلام عمرآباد کے مفتی حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 10 منٹ سیوی گزر کی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس۔ محترم علماء کرام، عمائدین شہر، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ چوک مسجد پیرمپیٹ میں ہم لوگ مسجد سیوئی کجو یعنی مسجد خدمت کمیٹی کے ایک اہم پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہمارے لیے بطور ہدایت نامہ اور دستور حیات کے طور پر جو نازل فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے شمار احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ اگر ہم 2 لفظوں میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں گے، قرآن کا خلاصہ کیا ہے، احادیث کا خلاصہ کیا ہے، 2 ہی باتیں ہیں۔ ایک تو خالق کی عبادت ہے، دوسرا مخلوق کی خدمت ہے۔ قرآن میں جہاں بھی آپ پڑھ لیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہنم میں کیوں لوگ جا رہے ہیں؟ اس کا اہم سبب حقوق اللہ میں کوتاہی اور حقوق العباد میں کوتاہی۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ جہنم میں جانے کا سبب جو اہم بتایا گیا، ہم بے نمازی تھے، جو حق اللہ ہے اس کو ہم نے ضائع کیا، اور دوسرا سبب ہم مسکینوں کو کھلاتے پلاتے نہیں تھے۔ قرآن اور حدیث کا نچوڑ یہی ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آئے۔ اب میں آپ کو اشارتاً ہی، چونکہ وقت کم ہے اور بھی حضرات بات کرنے والے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر MS کے مسجد خدمت کمیٹی جو ہے، ای روڈ سے جو اس کی سرپرستی ہوتی ہے، ان کا جو ہے جو مشن ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، غریبوں، ناداروں، مسکینوں، فقیروں، بیماروں، جو بھی جو ہے نادار ہیں، ہر ایک کی خدمت کرنا۔ اس لیے کہ ان کا جو مشن ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ انہوں نے فالو کیا ہے۔ اس لیے کہ مسجد نبوی صرف عبادت گاہ نہیں تھی، وہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا بھی انتظام کیا، باقاعدہ جو ہے وفود کا استقبال کیا، مہمانوں کا استقبال کیا، نادار اور غریب جو عورتیں تھیں جن کا کوئی گھر نہیں تھا، مسجد نبوی میں ان کے قیام کا انتظام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور بلکہ باہر سے کچھ لوگ، غریب لوگ آتے تھے، ان کے لیے فوراً چندے کا اعلان مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آنے والے مہمانوں، بے کسوں، ان سب کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو خدمت کا مرکز بنایا۔ تو MS کے جو ای روڈ کے اس کا جو مرکز ہے، ان لوگوں نے بڑی کوشش یہ کی کہ خاص کر مدراس سے لے کر کنیا کماری تک 1100 مساجد کو انہوں نے ٹارگٹ بنایا۔ خود ہمارے بستی پیرمپیٹ کے اندر 22 مراکز میں مساجد میں کام چلتا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، مسجد کے جو متولی ہیں، یہی لوگ اس کے مسئول ہیں، یہی ذمہ دار ہیں۔ وہاں سے لوگوں سے تعاون حاصل کیا جائے گا، پھر وہیں پر غربا، فقراء، مساکین وغیرہ کی جو بھی خدمتیں مطلوب ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کے لیے ماہانہ اناج کا فراہم کرنا، جیسے بتایا ہمارے سابق مقرر۔ تو یہ تمام خدمتیں ہر بستی میں چل رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، 1100 مساجد میں، مدراس سے لے کر کنیا کماری تک۔ بلکہ ان کی خواہش ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر یہ خدمت عام ہو، بلکہ جو ہے ہندوستان کے شمال سے لے کر جنوب کے کنارے تک، بلکہ بنگال سے لے کر کے جو ہے خاص کر کشمیر تک بھی، جہاں تک بھی اللہ کے بندوں کی خدمت ہو سکے ہم خدمت کریں گے۔ اس لیے کہ یہ دین جو ہے خدمت خلق کا نام بھی ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز جو مطلوب ہے ایک مسلمان سے، خدمت کرنا۔
تو آپ کو میں بتاؤں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں تو ہیں لیکن وقت کم ہے، آپ کو میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا پروردگار تو کب بیمار تھا، میں جو ہے کیسے تیری بیمار پرسی کر سکتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ فلاں جگہ میں بیمار تھا، تو نے جو اس کی بیمار پرسی نہیں کی، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ پھر اللہ فرمائے گا اے بندے، اے آدم کی اولاد، میں بھوکا تھا، اور ایک روایت کے مطابق میں پیاسا تھا، تم نہ مجھے کھلایا نہ پلایا۔ اگر تو مجھے کھلاتا پلاتا تو پھر بندہ وہی پوچھتا ہے کہ تو کب پیاسا تھا، تو کب بھوکا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار یا جو ہے بالکل بھوکا پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلاتا پلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے اس میں بندے کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، انسان ہے۔ انسانیت کو بچانا یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ آج کے زمانے میں دعوت دین کا سب سے اہم ذریعہ خدمت خلق ہے میرے دوستو۔ آج آپ کو میں بتاؤں، کھل کر بتا رہا ہوں کہ عیسائیوں کی جو کچھ ان کے طور طریقے ہیں، ان کے پاس سب سے اہم مشن یہی ہے، کھانا تقسیم کرنا، پیسے تقسیم کرنا غریبوں میں، تعلیم کا انتظام کرنا، اور باقاعدہ جو ہے اس راستے سے وہ لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، جو مذہب حق نہیں ہے، جبکہ اسلام حق پر ہے، آپ حق پر ہیں۔ یہ آپ کا کام بدرجہ اولا ضروری ہے کہ اس کام میں آگے بڑھیں۔ بلکہ مجھے اور ایک حدیث یاد آئی، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ہر صبح جب ہوتی ہے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، باقاعدہ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا، اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو خوب نواز، جو بخیلی کرتا، کنجوسی کرتا ہے تو اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو صدقہ اور خیرات خاص کر ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، خیرات کرے، لوگوں کے تکالیف کو جو دور کرنے کی کوشش کرے۔ خاص کر MSK کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے، انسانیت کی خدمت، لوگوں کو رنج سے نکالنا، مصیبتوں سے نکالنا، بلکہ اس مسلم قوم کی جو پسماندگی ہے، تعلیمی اعتبار سے جو پیچھے ہیں، انہیں آگے بڑھانا، ان کو اتنا آگے بڑھانا کہ یہاں تک کہ یہ لوگ IAS کوچنگ سینٹر بھی چلاتے ہیں، نوجوانوں کے لیے کالجوں میں تعلیم کے لیے، اسکالرشپ کے لیے جہاں ضرورت پڑی فوراً جو ہے اس کے لیے بھی مدد فراہم کرتے ہیں۔ بلکہ یہ لوگ مسلم قوم کے لیے غربت کا علاج کرنے کے لیے، سود کے دلدل سے باہر نکالنے کے لیے بیت المال کے قیام کی کوششیں کرتے ہیں۔ بیت المال کے ذریعے سے ان لوگوں کو خود مختار بنانا چاہتے ہیں، خود کفیل بنانا چاہتے ہیں، اور مسلم قوم کو بھیک مانگنے سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بھیک سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں ہے۔ بلا حاجت، بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی لوگوں سے مانگتے پھرتا ہے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو چہرے میں گوشت نہیں ہوگا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ان لوگوں کی سوچ دیکھیے ماشاءاللہ جو ہے، یہ لوگ MSK ایروڈ والے باقاعدہ ایک مہم شروع کیے، تقریباً 2013 میں یہ کام شروع ہوا، ملک اور ملت کے لیے، قوم کے لیے، بلکہ بلا تفریق انسانیت کے لیے، سب کے لیے ان لوگوں نے خدمت کی۔ بلکہ بہت سارے لوگوں کا علاج معالجہ ہوا، ہزاروں لوگوں کا علاج ہوا، جو لوگ بے گھر ہو گئے ناگہانی آفتوں کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر، جیسے لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، باقاعدہ ہم خود شاہد ہیں، عند اللہ کے پاس گواہ ہیں، بہت سارے لوگوں کو روزانہ جو ہے مختلف محلوں میں کھانے بنتے تھے، لوگوں کے لیے تقسیم ہوتا تھا، باقاعدہ جو ہے غربا کے حد تک پہنچتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ہر بستی میں ہیں، ہر محلے میں ہیں، ظاہر میں دیکھو تو بالکل ماشاءاللہ اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ ان کی غریبی کو آپ پہچان سکو، جن کو قرآن کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان سمجھتا ہے یہ لوگ خوشحال ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماهم، تم ان کو علامتوں سے پہچانو گے۔ لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ مجبور ہیں، مانگتے نہیں لوگوں کے پاس، لا يسألون الناس الحافا،
بستی بستی میں کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے لوگ ایسے جن کی نوکریاں ختم ہو گئی لاک ڈاؤن کے زمانے میں، یا بہت کچھ جو مجبور ہو گئے، لوگوں سے نہیں مانگتے ہیں، محض جو ہے اپنی عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس قوم نے، ہمارے نوجوانوں نے ان کے گھروں تک پہنچ کر اناج پہنچایا۔ یہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ MSK کے ذریعے سے یہ پیغام عام ہو پورے ہندوستان کے اندر، بلکہ جہاں جہاں انسان ہے کوئی بھوکا نہ مرے۔ یہ سب سے اہم خدمت ہے۔ بلکہ آپ یاد رکھو، خدمت کے ذریعے سے ہی ہم جو ہے اسلام کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں۔ آج سب سے اہم ذریعہ جو ہے یہی خدمت ہے، قوم کی خدمت، غریبوں، ناداروں، مسکینوں، یتیموں۔ کتنی فضیلت آتی ہے بے حدیث میں کہ جو بندہ جو ہے کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، میں بھی وہ جنت میں بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے۔ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، انگلی سے اشارہ کر کے بتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ یتیم بے سہارا نہ ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو جائے۔ کل پرسوں بھی میں ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، مختلف جو ہے بس 10 سال کا بچہ بیچارہ جو ہے پلیٹ فارم میں کھڑے ہو کر کچھ بیچ کر کے اپنے گھر کی زندگیاں سنوار رہا ہے بیچارہ۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہماری قوم کے اندر اللہ جو صاحب حیثیت جو بہت سارے لوگ ہیں، ان کے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی فنڈ ہے ہر بستی میں خرچ ہو اور وہاں کی غریبی ختم ہو۔ میں آپ کو اہم چیز بتاتا ہوں، زکوٰۃ کا جو سب سے اہم پالیسی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، آپ کی زکوٰۃ آپ کے بستی کے جو غربا، فقراء، مساکین ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ شمال کے لوگ نہیں، ادھر کے ادھر کے لوگ نہیں، پہلے آپ کے پیارم پیٹ کی زکوٰۃ کے مستحق آپ کے یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں یہ حقدار ہیں۔ اس میں بھی سب سے زیادہ آپ کے قرابت دار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں میرے دوستو، برا مت مانیے، حق بات بول رہا ہوں، کہ اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، باہر خرچ کرتے ہیں ہم لوگ، حالانکہ آپ کے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ باہر جا رہا ہے، ادھر ادھر خرچ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ اپنے رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ یتیموں کی کفالت کرنا، فقراء مساکین کے ساتھ ہمدردی کرنا، بلکہ آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیے، خدمت خلق کے ذریعے سے مسلم کی حدیث آتی ہے، ایک مسلمان ایک کھیتی باڑی کے لیے کوئی اناج بوتا ہے زمین میں، کوئی درخت نکل جائے، اس درخت کے ذریعے سے کوئی انسان کھائے، پرندہ کھائے، کوئی بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے لیے جو ہے باقاعدہ صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے ہمارے پاس قرآن اور حدیث میں۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں آپس میں الجھ کر آپس میں ہمارے بھائی چارے میں کتنا فرق آتا ہے۔ اسلام کے متحدہ جو تعلیمات ہیں اسے مضبوطی سے تھامو۔ مسالک اہم نہیں ہیں، مذہب اسلام اہم ہے، تحفظ شریعت اہم ہے۔ آج کے زمانے میں انسانیت کو بچاؤ، اتحاد امت سب سے اہم ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک کتے کو پانی پلا کر ایک آدمی جنت میں جا رہا ہے، ایک بلی کو باندھ کے رکھنے کی وجہ سے ایک عابدہ زاہدہ عورت جہنم میں جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ بلی بھی تو ایک مخلوق ہے، بلی بھی تو مخلوق ہے میرے دوستو۔ شریعت آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے، تم خدمت کرتے جاؤ، خدمت کرتے جاؤ، لوگوں کے دل موہ لیتے ہو تو اس میں آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے میرے دوست۔ تو یہ MSK جو ہمارا جو خاص کر شمالی ہندوستان کے لوگ اس کے بارے میں جو واقف نہیں ہیں، ہمارے مہمان جو چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس کا مختصر تعارف اس طرح کریں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں ہر مسجد کمیٹی کا جو صدر ہے وہ ذمہ لیتا ہے، تو یہ لوگ پوری سربراہی کریں گے، ہمدردی کے ساتھ جو ان سے تعاون ہوتا ہے، باقاعدہ جو ہے سب کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ راشن کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، غربا اور فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں یہ لوگ۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کے پاس صنعت و حرفت کے لیے کوئی کام کاج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ جو ہے اس کے لیے بھی انتظام کرانا چاہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو بیمار لوگ ہیں اس کا علاج کرانا چاہتے ہیں، تعلیم کے میدان میں جو طلباء مستحق ہیں، ہونہار ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، IAS تک کی جو تعلیم کے ساتھ اس کی کوچنگ کے لیے پورا ذمہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ باقاعدہ ان کے خدمات جو ہیں کئی خدمات ہیں، ان کا طریقہ وہی ہے جو مسجد نبوی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی عبادت خانہ بھی ہے، دوسری طرف ایک پہلی اسلامک یونیورسٹی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جو ہے کوئی نہیں سمجھو کہ کوئی مرکز نہیں ہے، ان کے پاس ہر مسجد، ہر بستی کی مسجد جو ہے وہی اہم ہے، وہی وہاں کے ذمہ دار ہی اہم ہیں، ان کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔
ان کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے، یہ لوگ جو ہیں للہ فی اللہ، اللہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس کام کو، اس پیغام کو عام کیجئے، اور ہر جگہ میں آپ کے تعاون کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ پھر اسی طرح غریب بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اس میں بھی تعاون کرتے ہیں، جیسے مولوی صاحب بتائے کل انشاءاللہ پیرمپیٹ میں 8 غریب بچوں کی شادیوں کے لیے جو کچھ ان سے تعاون ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے وہ بھی کرنے تیار ہیں۔ آج غریب بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ سب سے اہم ہے، صرف غریب بچیاں ہی نہیں بلکہ مسلم قوم تباہ ہو رہی ہے رسم و رواج کی وجہ سے۔ ہمارے پاس اسلامی نکاح نہیں ہوتا، اسلامی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ہم جو رسم و رواج کے پیچھے بھاگ کر کے لاکھوں روپے اس میں خرچ کرنے تیار ہیں، لیکن ایک غریب کا علاج کرنے کے لیے، ایک بھوکے کو کھانے کھلانے کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ چیز اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ سے ہر بستی سے یہ لوگ چندہ لے کر وہیں پر خرچ کرتے ہیں، باہر کوئی خرچ نہیں کرتے، وہاں کے جو وہ مستحق لوگ ہیں اس میں یہ لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ خاص کر کے اس میں سب سے اہم خدمت ان کی یہ ہے، مساجد کے ذمہ داروں کو ذمہ دار بنا کر کے انہی کے ذریعے سے پوری خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلم قوم کے لیے میں یہ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آپ اپنے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے، انسانیت کے لیے، اور کتنے جو کل پرسوں بھی میں ایک ویڈیو دیکھا، کیرلا میں ایک معذور شخص غیر مسلم بیچارے کے لیے ایک ویل چیئر کی ضرورت تھی، بیٹری میں چلنے والی، اعلان ہوا مسجد میں، اسی وقت حالانکہ وہ مسجد میں 5,000 6,000 سے زیادہ چندہ جمع نہیں ہوتا، فوراً مسلمانوں نے ایک ہی مجلس کے اندر 1,10,000 روپے فوراً وصول بھی ہوئے اور انہوں نے انتظام کیا۔ اسلام اسی کا نام، اسلام جو ہے خدمت خلق کا نام۔ ہم سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں کی تکلیفوں کو دور کرنا ہی جو ہے اللہ کی رضامندی پانے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، خدمت خلق جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ناموری کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ خدمت خلق سب سے اہم ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی پانے کا۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا، بھائی پورا کھجور بھی نہیں، اللہ کے واسطے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا، یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے دوستو، کرنے کا کام یہ ہے، جیسا کہ بتائے مولوی صاحب کہ حالات ہمارے جیسے کچھ بھی ہیں، مسلم قوم کو کرنے کے کام بھی بہت ہیں۔ آپس میں اتحاد چاہیے، بھائی چارگی چاہیے، محبت چاہیے، ملنساری کے ساتھ، جیسے ہمارے بستی کے نوجوان سب مل کر ایک ساتھ ہو کر کے دن رات جو محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہر شہر کے اندر یہ کام چلتے رہے، تاکہ جو ہے مسلم قوم کے ذریعے سے ایک اچھا پیغام امت تک پہنچے، اور ہمارے برادران وطن میں اسلام کی دعوت کا ذریعہ یہ خدمت خلق بن جائے۔ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے موقع دیے، اگر میں وقت زیادہ لے لیا ہوں تو معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔